الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی محترم محتشم قابل سرزی احترام سامعین ذی وقار بانیان محفل پاک اور اسٹیج پہ جلوہ فروز میری جماعت کی مقتدر شخصیات بالخصوص علماء کرام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایکو ڈلے بند کر کے سادہ آواز کھولیں گے تو صحیح ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی شکم مادر میں تقریباً 6 ماہ کے تھے کہ جب سفر تجارت میں جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک تیرا پیغمبر پیدائش سے قبل ہی یتیم ہو جاتا ہے۔ آواز آتی ہے انا حافظہ وانا کافلہ، فرشتوں میں اپنے پیغمبر کی حفاظت بھی فرماؤں گا اور اپنے پیغمبر کی کفالت بھی فرماؤں گا۔ جب یہ خبر مکہ مکرمہ پہنچی تو پورے شہر کی فضا سوگوار تھی، آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب تھا کہ امیر قریش کا جوان سالہ بیٹا سفر تجارت میں انتقال فرما جاتا ہے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں جب یہ خبر میری سماعتوں سے آ کے ٹکرائی تو میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا، آنکھیں بہنے لگیں کہ ابھی تو جی بھر کے میں نے اپنے شوہر نامدار کا چہرہ بھی نہ دیکھا تھا، ابھی تو دل کی باتیں نوکے زباں پہ بھی نہ آئی تھیں کہ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہے میزار تشریف لے جاتے ہیں۔ سیدہ فرماتی میرا جی چاہتا تھا کہ میں اڑ کے چلی جاؤں اور جا کر کے اس خاک کے ڈیر کو اپنی آنکھ کا سرما بناؤں جس کی تہ کے نیچے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، لیکن میرے شکم میں جو جناب عبداللہ کی امانت تھی وہ سفر کی اجازت نہ دیتی تھی۔ فرماتی جب طبیعت بہت زیادہ مغموم ہوئی، دن کے اجالے بھی جناب عبداللہ کی یاد کے اندر گزر جاتے اور رات کے اندھیرے بھی آنسوؤں کی برسات کے اندر میں گزار دیتی، تو ایک رات میں بستر استراحت پہ آئی، آغوش نیند میں گئی تو میری خواب میں دراز قد و قامت کا مالک حسین اور وجیح چہرے والا جوان تشریف لایا اور میرے سر پہ دست شفقت رکھتے ہوئے فرمانے لگا آمنہ مغموم نہ ہوا کر، ان قریب تیری گود میں نبیوں کا امام تشریف لانے والا ہے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی جب یہ لفظ میں نے سماعت کیے تو میرے لبوں پہ تبسم آیا، دل کو تسکین ملی۔ بریلی سے آج بھی میرے امام کی آواز آتی ہے کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کے دامن تھاما، سلام عرض کیا اور میں نے کہا حضرت رکیے، مجھے اپنا نام تو بتاتے جائیے۔ تو اس جوان نے ہنس کے کہا آمنہ میں ہی تو ساری کائنات کا نقطۂ آغاز ہوں، مجھے ہی ابو البشر کہا جاتا ہے اور
زمانے والے مجھے آدم صفی اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں رات کا اندھیرا غائب ہوا اور صبح کا اجالا پھیل گیا۔ فرماتی ہیں کہ دل کو تسکین تھی لیکن طبیعت میں بے چینی سی تھی۔ کب یہ دن کا اجالا ختم ہو، رات کا اندھیرا گہرا ہو، میں آغوش نیند میں جاؤں اور پھر کوئی میرے سر پہ دست شفقت رکھ کے ایسی بشارت سنا کے چلا جائے۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص میں لکھا ہے کہ پھر 3 ماہ تک یہ بشارتوں کا سلسلہ مسلسل جاری رہا۔ فرماتی رات میں بستر استراحت پہ آتی تو کوئی جوان میری خواب میں تشریف لاتا، میرے سر پہ دست شفقت رکھتا اور مجھے کہتا آمنہ تجھے مبارک ہو، ان قریب تیری گود میں قائد المرسلین تشریف لانے والے ہیں۔ کوئی میرے سر پہ دست شفقت رکھتا اور مجھ سے آگے فرماتا آمنہ تجھے مبارک ہو، تیری گود میں امام مرسلاں تشریف لانے والے ہیں۔ اور کوئی مجھے آگے کہتا آمنہ تجھے مبارک ہو، تیری گود میں خاتم الانبیاء تشریف لانے والے ہیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی میں آگے بڑھ کے سلام عرض کرتی، دامن تھام کے نام پوچھتی، حضرت رکیے نام بتاتے جائیے۔ کوئی مسکرا کے کہتا آمنہ میں نارے نمرود کے شعلوں سے ہنس ہنس کے باتیں کرتا ہوں، مجھے عرش کے رحمان نے اپنا خلیل بنایا ہے، زمانے والے مجھے ابراہیم کے نام سے جانتے ہیں۔ اور کوئی مسکرا کے کہتا آمنہ میں تو سرے طور بھی رب سے ہم کلام ہوتا ہوں، رب نے مجھے کلیم اللہ بنایا ہے، زمانے والے مجھے موسیٰ کے نام سے پہچانتے ہیں۔ کوئی کہتا آمنہ میں پاؤں کی ٹھوکر سے مردہ زندہ کرتا ہوں، عرش کے رحمان نے مجھے روح اللہ بنا کے کائنات میں بھیجا ہے۔ یار کتنے مبارک اور بابرکت لوگ ہیں جو میرے رسول کی والدہ کو مبارکباد دینے کے لیے تشریف لاتے رہے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت کا وقت تھا اور حضور میرے شکم اطہر میں تھے تو مجھے وہ بوجھ محسوس ہی نہیں ہوا جو ان ایام میں عام خواتین محسوس کرتی ہیں۔ سیدہ فرماتی اگر میں اپنا قدم اپنی دہلیز سے باہر رکھتی تو میں دیکھتی کہ آسمان سے بادل آ کے میرے سر پہ سایہ کیا کرتے تھے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں اگر میرا قدم سخت زمین پہ آتا تو میں دیکھتی وہ زمین ریشم کی طرح نرم ہو جایا کرتی تھی۔ اچھا اگر یہ بات آپ کو عجیب لگے تو میں آپ کا ہاتھ پکڑوں گا، صحن حرم میں لے چلوں گا، وہاں آج بھی 4000 سال گزر گئے ایک پتھر نصب ہے جس کے بارے میں میرے رب نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اس کو جائے نماز بنانا ہے۔ طواف کرنے والا صفا مروہ کی سائی کے لیے آگے نہیں بڑھتا جب تک اس پتھر کے قریب دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں پہ جگہ میسر آئے وہاں پہ 2 نفل ادا نہیں کر لیتا۔ اچھا نفل ادا کرنے کے بعد آپ ذرا قریب ہو کے دیکھیے نا اس پتھر میں خاص بات کیا ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس پتھر کی چھاتی پہ کسی کے قدم کا نشان موجود ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم آئے تھے اور آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک تیرا گھر میں نے بنا دیا ہے، آباد کرنے کے لیے محمد عربی کو تو مبعوث فرما دے۔ یار اگر پتھر پہ قدم ابراہیم کا آئے تو پتھر پگھل جاتا ہے، بتاؤ پھر سیدہ آمنہ کے قدموں میں رب نے کتنی برکت رکھی ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی اگر میں پانی بھرنے کے لیے کنویں کے پیندے پہ جا کے کھڑی ہوتی کہ رسی کھینچ کے میں ڈول کے ذریعے پانی نکالوں تو فرماتی میں دیکھتی کہ کنویں کا پانی ابل کے خود بہت کناروں تک آ جاتا تھا۔ آمنہ تجھے یہ زحمت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اگر آپ کا ذوق ساتھ دے تو میں آپ کو محبت کی داستان سناتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات اور لکھنے والے ہیں شیخ محمد بن سلیمان رحمت اللہ علیہ، اللہ نے بڑا مرتبہ دیا۔ اور پھر آپ نے جو درود پہ کتاب لکھی دلائل الخیرات، اہل محبت نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا، بڑے علماء نے اس کی توضیحات کو لکھا، تشریحات کو لکھا، اس کے اوپر حاشیہ قلم بند کیا، اور جو اہل اللہ ہیں وہ اس کتاب کے عامل رہے ہیں۔ ہمارے اپنے بزرگ
37 साल तक इस किताब का बिला नागा वजीफा पढ़ते रहे। और जब इंतकाल का वक़्त आया तो कोई इसी कबील का शख्स आके कहता, हजरत क्या हाल है? तो आप फरमाते, यार एक बार मुझे दलाइलुल खैरात पढ़ के सुनाओ ज़रा। और आज भी हमारे उस बुजुर्ग की कब्र पे जाके खड़े होके देखें, आपको कच्ची कब्र की मट्टी से भी मोहब्बत रसूल की खुशबू आएगी। यार वो कैसा मोहब्बत रसूल के अंदर गुंदा हुआ शख्स था जिसकी गोद में पलने वाला रजा साकी मुस्तफ़ाई बन जाता है। अच्छा, फिर 37 साल मुसलसल दलाइलुल खैरात का वजीफा पढ़ा। तो इस किताब को लिखने का जो सबब है वो भी ज़रा पढ़िए। कहा, हजरत आपने किताब लिखी क्यों? तो आप फरमाते हैं कि मैं जंगल में सफ़र कर रहा था, नमाज असर का वक़्त करीब आया तो मैंने वज़ू करने के लिए अपने तोशादा में पड़े हुए पानी को देखा तो पानी तो ख़त्म हो चुका था। फरमाते मैं पानी की तलाश में निकला, दाएं बाएं देखा तो मुझे एक कुआं नज़र आया। फरमाते मैं वज़ू करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मेरी परेशानी अपनी जगह पे कि कुएं का पानी गहरा है और कुएं के ऊपर डोल और रस्सी मौजूद नहीं है। फरमाते हैं सूरज है कि डूबता ही चला जाता है, और वैसे भी जब सूरज असर के वक़्त पे आता है तो फिर किसी का इंतज़ार नहीं करता। मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं ना कि दीगर ते दिन आया मोहम्मद तो ओढ़क नू डूब जाना। अच्छा, जब दीगर पे दिन आता है तो फिर इंतज़ार, मियाँ साहब की मुराद है ना कि जब साल में सफ़ेदी आए, बालों में चांदी उतर आए तो फिर बदमाशी छोड़ देनी चाहिए, फिर चौक चौराहों में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि फजर भी गुजर गई है और जोहर भी गुजर गई है और सूरज कहाँ पे आ गया? दीगर के वक़्त पे। तो जब असर के वक़्त पे सूरज आता है तो फिर इकबाल ने कहा था, मौत को समझे हैं गाफिल एहतताम ज़िंदगी, यह है शाम ज़िंदगी सुबह दवाम ज़िंदगी। कहा अब सूरज असर के वक़्त पे आ गया है, पता नहीं कब मौत की आगोश में जाके तेरी मगरिब होती है और पता नहीं कब कब्र के अंधेरे में जाके तेरी इशा होती है। कब मगरिब से कबल सुधर जा और राहे रास्त पे आ जा। फरमाते सूरज है कि डूबते ही चला जाता है। मैंने दाएं बाएं देखा तो करीब एक कुटिया है, कुटिया की छत पे एक नाबालिग बच्ची खड़ी है। फरमाते मैंने उसको हाथ से इशारा किया, बेटा ज़रा बात सुनना। यार अच्छे लोग थे, भला ज़माना था कि बच्चों के दिल में बड़ों का एहतराम हुआ करता था और आंखों में हया का नूर हुआ करता था। वो बेटी दौड़ती हुई आई, आपने फरमाया बेटा हम मुसाफिर हैं, नमाज असर अदा करना चाहते हैं, वज़ू के लिए हमें कुआं तो मिला लेकिन डोल और रस्सी नहीं है, पानी गहरा है, तुम्हारा घर करीब है, अपने घर से डोल रस्सी लाओ, हम पानी खींच के वज़ू करेंगे, नमाज असर अदा करेंगे, मुसाफिर हैं, तुम्हें दुआ देंगे और आज़मे सफ़र होंगे। अच्छा यार, जब हज़रत ने बेटी के साथ कलाम किया ना तो हज़रत के लहजे में बला की मिठास थी और जो है वो लहजा मुअस्सर था, लफ्ज़ों में तासीर थी। कि बात देर में रखें कि जब लफ्ज़ों में तासीर होती है ना तो एक एक लफ्ज़ दिल में उतरता चला जाता है और जो है वो इंसान को एक एक लफ्ज़ अमल की राहों का मुसाफिर बनाता है। अगर लहजे में तासीर ना हो तो कभी भी लफ्ज़ दिल में नहीं उतरेंगे। जब लफ्ज़ दिल में नहीं उतरेंगे तो हमारी तकरीर वाह वाह की हद तक तो रहेगी, कान का चस्का रहेगी, महफिल का ज़ौक़ और शौक़ तो बढ़ाएगी, लेकिन कभी भी सुनने वाले को अमल की राहों का मुसाफिर नहीं बनाएगी। अच्छा, एक एक लफ्ज़ दिल में उतरता चला गया। उसने कहा हज़रत मैं डोल भी लाती हूँ, रस्सी भी लाती हूँ, लेकिन आप मुझे अपना नाम तो बताइए ज़रा। आपने फरमाया बेटा ज़माने वाले मुझे मोहम्मद बिन सुलेमान के नाम से पुकारते हैं। उसने कहा हज़रत शेख जज़ूली भी फिर आपको कहते हैं? फरमाया हाँ बेटा, हज़रत का शोहरा था, ज़माना जानता था, बड़ा नाम था आपका। जब बेटी ने कहा ना मोहम्मद बिन सुलेमान, फ़ौरन उसने हाथ पकड़ा, चूमा आंखों से लगाया। उसने कहा हज़रत अल्लाह ने इतना बड़ा मर्तबा आपको दिया, विलायत का ताज आपके सर पे रखा, लेकिन तअज्जुब की बात यह है कि आप एक डोल और रस्सी के लिए परेशान हो रहे हैं। आपने फरमाया बेटा इन बातों का वक्त नहीं है, मेरी नमाज असर कज़ा हो रही है। बेटी ने यह लफ्ज़ सुना तो मुस्कुरा पड़ी। घर जाने की बजाय वो कुएं के करीब जाती है और अपना लुआब कुएं के अंदर फेंक देती है।
جب کنویں میں لعاب گیا تو شیخ کہتے ہیں میں نے دیکھا کنویں کا پانی ابل کے کناروں تک آ گیا. کہتے ہیں میں نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا, بیٹا بتا وظیفہ کون سا پڑھتی ہے, عمل کون سا کرتی ہے؟ اس نے کہا حضرت ان باتوں کا وقت نہیں ہے, آپ کی نماز اثر جا رہی ہے. تو حضرت مسکرائے, فرمایا بیٹا نماز تو پڑھتا ہوں لیکن وعدہ کرو میرے سلام تک میرا انتظار کرو گی. کہا حضرت منتظر ہوں آپ کی, جو آپ کا حکم ہوگا. حضرت نے نماز پڑھی, فرمایا بیٹا بتا اللہ نے یہ مرتبہ تجھے کیسے دیا؟ اچھا اس نے کہا حضرت یہ سامنے بکریاں دیکھیں, سارا دن میں جنگل کے اندر اپنے باپ کے ساتھ یہ بکریاں چراتی ہوں اور بکریاں چراتے ہوئے سونے محمد پہ درود پڑھا کرتی ہوں. یا درود پڑھنے والی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ اگر اس زبان سے لگنے والا لعاب کنویں میں گرے تو کنویں کا پانی ابل کے کناروں تک آتا ہے. مجھے بتاؤ سیدہ آمنہ کے کیا کہنے, جس کے شکم میں میرے رسول نے 1 2 نہیں بلکہ پورے 9 ماہ گزارے ہیں. سیدہ فرماتی کنارے پہ کھڑی ہوتی تو پانی ابل کے کنویں کا کناروں تک آتا. پھر فرماتی جب ولادت کا وقت آیا تو نہیں معلوم کیا ہوا میرے ساتھ, میں آغوش نیند میں چلی گئی. ہاں اتنا میں نے محسوس کیا کہ جیسے میرے جسم سے نور نکلا ہے. سیدہ یہ بھی بتانا ذرا کتنا نور نکلا؟ آپ فرماتی اتنا نور پھیلا کہ میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا. امام سیوطی سے لے کر خطیب تبریزی تک, امام ابو نعیم سے لے کر جو ہے وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی تک, ہر شخص نے اس کو نقل کیا. فرماتی اتنا نور پھیلا کہ میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے بصرے کے بازاروں میں چلنے والے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا. یہاں رک کر کے آپ کو بات بتاتا چلوں ذوق کے لیے اور عقیدے کے لیے کہ میرے رسول کی والدہ کی نگاہ مکہ مکرمہ سے ملک شام تک جا سکتی ہے, مکہ مکرمہ سے بصرے کے بازاروں تک جا سکتی ہے, تو کیا میرے محمد کی نگاہ گنبد خضرا سے یہاں تک نہیں آ سکتی؟ آج لوگوں نے اندھیرے میں بیٹھ کے دین پڑھ لیا, نبی یہاں سے نہیں دیکھ سکتا, نبی وہاں سے نہیں دیکھ سکتا, نبی دیوار کے پیچھے کے علم نہیں رکھتا. پگلے اس دنیا سے نکل اور اہل محبت کے قبیلے کے ساتھ اپنا تعلق بنا. جب تیرا تعلق اہل محبت کے قبیلے کے ساتھ ہوگا پھر تو اعتراض نہیں کرے گا, گلی گلی کہتا پھرے گا کہ امتی فریاد جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. ایک بار کہہ کے تو دیکھو یا رسول اللہ انظر حالنا, پھر دیکھنا سواری میرے رسول کی مدینہ سے آتی کس طرح ہے. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میری آنکھ کھلی, میں نے دیکھا میرے قریب دراز قد و قامت کی خواتین کھڑی ہیں, لگتا تھا جیسے یہ عبد مناف کی بیٹی ہیں. میں نے پوچھا بتاؤ تم کون ہو؟ ایک نے کہا آمنہ مجھے زمانے والے حوا کے نام سے جانتے ہیں. دوسری مسکرا کے کہتی ہے آمنہ میں وہ عورت ہوں جس کی طہارتوں کے قصیدے عرش کے رحمان نے پڑھے ہیں, میں عیسیٰ کی والدہ مریم ہوں. تیسری کہتی ہے میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں. آپ جانتے یہ 2 عورتیں ہیں جن کا نام میرے رسول نے لیا. فرمایا ایک تو فرعون کی بیوی آسیہ اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کی وہ بہن جو دریائے نیل کے کنارے اس وقت چل رہی تھی جب آپ کی والدہ نے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کیا تھا. فرمایا یہ 2 عورتیں ہیں جو قیامت کے دن جنت میں محمد عربی کے نکاح میں آئیں گی. یار کتنی پکیزہ خواتین میرے رسول کی والدہ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. اچھا پھر ادھر امیر قریش جناب عبد المطلب حضور کے دادا لگتے ہیں. فرماتے ہیں سحری کا وقت تھا, میں طواف کعبہ کر رہا تھا, میں نے ایک آواز سنی کہ ایک یہودی اپنے قلعے کی چھت پہ کھڑا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے لوگوں میرے قریب آؤ. جب لوگ جمع ہوئے تو اس نے کہا کہ آسمان پہ دیکھو یہ فلاں ستارہ نمودار ہوا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ستارے تو روز آسمان پہ نمودار ہوتے ہیں, اس ستارے میں خاص بات. کہا نہیں میں نے تورات میں پڑھا ہے جب یہ ستارہ نمودار ہوگا تو مکہ مکرمہ میں آخر الزمان پیغمبر تشریف لے آئے گا. آج آخر الزمان پیغمبر کی ولادت کا وقت ہے. تو انہوں نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے تیرا دماغ جل گیا. لوگ واپس چلے گئے. امیر قریش کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ستارے آسمان کو چھوڑ کے زمین کے قریب آ رہے ہیں. میں نے دیکھا کعبۃ اللہ بھی جھک رہا ہے. میں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ میں پڑے ہوئے 360 بت منہ کے بل زمین پہ آ رہے ہیں.
کہتے میں گھبرا سا گیا کہیں یہ قیامت کا منظر تو نہیں ہے. کہتے اتنے میں ایک کنیز دوڑتی ہوئی آئی اور میری چادر کا دامن کھینچ کے کہا امیر قریش تجھے مبارک ہو، کعبے کے رب نے تیرے مرحوم بیٹے عبداللہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا کیا ہے. کہتے خوشی کی انتہا نہ رہی، ابھی 3 ماہ قبل تو جناب عبداللہ کا انتقال ہوا تھا. کہتے میں دوڑ کے جانے لگا تو حاطب سے آواز آ رہی تھی عبد المطلب ہم نے اس بیٹے کا نام آسمان پہ احمد رکھا ہے، تو نے زمین پہ محمد رکھنا ہے. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہتے ایک آواز میں نے سنی، آواز آ رہی تھی بخن بخن قبض محمد. لوگوں مبارک ہو، آج کائنات میں محمد آئے، اللہ نے زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں محمد عربی کو عطا فرما دی. اللہ یوتی وانا قاسم، اللہ نے سارے خزانے مجھے دیے، آگے میں تقسیم کرنے والا ہوں. اچھا پھر اقبال کہتے ہیں کعبۃ اللہ میں پڑے ہوئے بت یوں ہی نہیں گر رہے تھے، بلکہ اقبال کا انداز کس کی ہیبت سے بت سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے. کیا جبریل بھی ترانہ الاپ رہے ہوں گے نا، جاء الحق وزہق الباطل. لوگوں دیکھو میرے محمد حق کا تاج پہن کے کائنات میں تشریف لے آئے ہیں، یہ بت تو باطل ہے، ان کو تو بھاگنا ہی پڑے گا. اچھا پھر کہتے ہیں کہ میں آمنہ کے گھر میں گیا تو آمنہ کا گھر خوشبوؤں میں بسا ہوا تھا، روشنیوں کے اندر گندا ہوا تھا، نور ہی نور پھیلا ہوا تھا. کہتے میں نے حضور کو اپنے ہاتھوں پہ لیا تو فرماتے ہیں کہ اشکل العینین، حضور کی آنکھوں کو دیکھا تو قدرتی سرخ ڈورے لگے ہوئے تھے. یہ اشکل العینین اگر اوکھا لگے تو میں اپنے شیخ کے لہجے میں آپ سے بات کروں تو انداز یہ بنتا ہے کہ جب حضور کی آنکھوں کو دیکھا تو یہ کہنا پڑا کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے. اور آدم چشتی مرحوم نے حد نہیں کر دی، کہا جی اکھ اگڑے تے انج پہ جا پہ جی میں خانہ کھل جاوے. اور گولڈے کے تاجدار نے تو کمال کر دیا، کہا کالی زلف تے اکھ مخمور اکھی ہن مد بریاں. اچھا کہتے ہیں کہ حضور کو دیکھا، حضور مغسول پیدا ہوئے، غسل پہلے سے دیا ہوا ہے. کہتے ہیں حضور ناف بریدہ پیدا ہوئے، ناف پہلے سے کٹی ہوئی ہے. حضور مختون پیدا ہوئے، سبز رنگ کے ریشمی غلاف کے اندر حضور کو لپیٹا گیا ہے. پھر کہتے ہیں حضور کی کیفیت ایسے بن گئی جیسے تم سجدہ کرتے ہو، پیشانی مبارک زمین کی طرف اور مبارک لب ہیں کہ جنبش کر رہے ہیں. کان قریب کیا تو آواز آ رہی تھی رب حب لی امتی، مالک کمزور ہے میری امت، اس کا معاملہ میرے ہی ہاتھ میں دے دینا. میرے بھائی ہم اس رسول کا آج میلاد منا رہے ہیں جو رسول دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلا عمل کہ اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا. آج ہم گلیاں سجائیں، میلاد کے موسم میں ضرور سجائیں. میرے بھائی ہم محفل میلاد بھی ضرور منعقد کریں، ہم حضور کی آمد پہ نعرے بھی لگائیں. علماء تشریف فرما ہے، ابو لہب اگر بھتیجا سمجھ کے خوشی کرے تو عرش کا رحمان محروم نہیں رکھتا. ہم کلمہ پڑھ کے امام الانبیاء سمجھ کے خوشی کریں تو رب ہمیں کیسے محروم رکھے گا. لیکن سن لیجئے جس رسول کا میلاد منا رہے ہو وہ رسول تشریف لایا تو سب سے پہلے اپنی پیشانی سجدے میں رکھی. اور ہم حضور کے میلاد کی محفل میں آئے ہیں تو آنے سے پہلے بھی نماز کی توفیق نہ ہو، اٹھ کے جائیں تو پھر بھی نماز کی فرصت ہمارے پاس نہ ہو. یار حالانکہ دن میں 5 بار مالک کی دہلیز پہ کھڑا ہو کے مالک کا نمائندہ وہ نغمہ الاپتا ہے جو نغمہ پیدائش کے وقت ہمارے کان میں سنایا گیا تھا. پیدا ہوتے ہی جو نغمہ سنایا گیا اس نغمے کو سن کے بھی ہمارے قدم رب کی دہلیز کی طرف نہ اٹھے، ہماری پیشانی رب کی بارگاہ میں نہ جھکے اور زبان سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے نہ الاپے. سنیے میرے بھائی، میرے رسول نے فرمایا کہ رب نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہوئی ہے. اور دوسری بات، میرے رسول تشریف لائے تو حضور کی زبان پہ امت کا دکھڑا تھا. رب کی بارگاہ میں امت کا جو ہے وہ دکھڑا پیش کیا. صاحب میرے رسول امت کے بارے میں فرماتے اگر میرے امتی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے
تو محمد اس کا درد بھی محسوس کرتا ہے۔ صاحب جو رسول امتی کے پاؤں میں چبھنے والے کانٹے کا درد محسوس کرتا ہے، مجھے بتاؤ جب اسی رسول کے امتی کا گریبان پکڑا جاتا ہے، اس کی داڑھی کو نوچا جاتا ہے، اس کی پگڑی کو اچھالا جاتا ہے، چوک چراہے میں کھڑے ہو کر کے اس کی چغلی کی جاتی ہے، غیبت کی جاتی ہے، اس کو پر الزام تراشی کی جاتی ہے، بہتان بازی کی جاتی ہے، گزرتی ہوئی خواتین کے چہرے پہ نگاہیں ڈال کے اپنی نظروں کو پلیت کیا جاتا ہے، ان کی عزتوں کا جنازہ نکالا جاتا ہے، مسلمان کی عزت کو تار تار کر کے اس کے دل کو دکھی کیا جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ جو رسول کانٹے کا درد محسوس کرتا ہے، وہ اپنے امتی کے دکھے ہوئے دل کا درد محسوس نہیں کرتا؟ اگر ہم نے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہ کیا، حضور کے قلب اطہر کو ہم نے جو ہے وہ درد دیا، مجھے بتاؤ قیامت کا دن آپ کو معلوم ہے کتنا اوکھا دن ہوگا؟ وہ آسان مراحل نہیں ہوں گے۔ قرآن نے فرمایا مقدس ترین رشتوں کا نام لیا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، اس سے تقدس معاف رشتہ اگر کوئی ہے تو مجھے بتاؤ۔ والدین اولاد کو دیکھ کے راستہ بدل لیں گے، اور بھائی بھائی کو دیکھ کے جو ہے وہ اپنی گردن کو جھکائے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ علماء موجود ہیں، ان سے پوچھئے نا، کیا نبیوں کی زبان پہ یہ نغمہ نہیں ہوگا؟ اذهبوا الی غیری، کسی اور کی دہلیز پہ اور کسی اور کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ۔ جب نبی یہ ترانہ الاپ رہے ہوں گے تو مجھے بتاؤ کون ہے جو دونوں باہیں پھیلا کے کہہ رہا ہوگا انا لہا انا لہا، ادھر آؤ گناہ گارو، اللہ نے تمہاری شفاعت کے لیے محمد عربی کو پیدا فرمایا۔ جب حضور کے علاوہ آسرا ہی کوئی نہیں، حضور کی دہلیز کے علاوہ ہمارے پاس دہلیز ہی کوئی نہیں۔ اقبال تو بلک بلک کے کہتا ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ مالک تو غنی از ہر دو عالم ہے، مجھے بغیر حساب کے معاف کر دینا، اگر حساب لینا ضروری ہوا تو یہ مہربانی کرنا، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، حضور کی نظروں سے پوشیدہ رکھنا۔ اگر حضور نے پوچھا اقبال میرا امتی میرا کلمہ پڑھتا تھا، تجھے میرا امتی ہو کے یہ گناہ کرتے ہوئے حیا نہ آئی تو کیا جواب دوں گا؟ میرے بھائی اگر قیامت کے میدان میں حضور نے ہم سے سوال کر لیا، میلاد میرا مناتا تھا، کلمہ میرا پڑھتا تھا، اور میری آنکھوں کو ٹھنڈا بھی نہیں کر سکا، میرے امتیوں کا دل بھی دکھاتا تھا، ان کی عزتوں کے جنازے بھی نکالتا تھا، بتاؤ کون سا منہ لے کے حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، اور کس زبان سے ہم حضور کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے عرض کریں گے؟ صاحب ذکر رسول اور پھر حضور کے میلاد کا تذکرہ ایسا بابرکت ذکر ہے کہ اس میں آنے والا کبھی بھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ اس کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کشادہ فرما دیتا ہے، رحمتوں کی برستی ہوئی برکھا اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ صاحب حضور کے میلاد کا تذکرہ سن کر کے اپنے دلوں کی اجڑی ہوئی کھیتیوں کو ضرور آباد کریں، اور اترتے ہوئے انوار سے اپنے دامن ضرور بھریے، لیکن حضور کی سیرت اور حضور کے اسوہ حسنہ پہ عمل کر کے اپنی زندگیوں کا قبلہ بھی درست کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حضور کے میلاد کی برکتیں عطا فرمائے، اور میرے کہے گئے لفظوں کو دلوں میں اترنے کا فن عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔